کافی زیادہ ہے، میں ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے آج سب سے پہلے ایک اپیل کرنا چاہوں گا، اور یہ اپیل میرے دل سے آپ کے لیے ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک فیصلہ کیا. آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہر سال جو ہے ہم کسی نہ کسی فلاحی کام کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں. تو اس مرتبہ ایک شاؤٹ آؤٹ ہے ایک این جی او کے لیے. یہ ایک اسٹوڈنٹ رن این جی او ہے جو کہ بیسکلی جو غریب اور متوسط طبقہ ہوتا ہے اس کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ علاج معالجہ میڈیسنس وغیرہ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ مل کے یہ این جی او بنائی ہوئی ہے. 1993 سے یہ این جی او جو ہے جس کا نام فلاح بتایا جاتا ہے وہ یہ کام کر رہی ہے، اور ان کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے لیے جو ہے ڈونیشنز اکٹھی کی جائیں، ان کے لیے فنڈز اکٹھے کیے جائیں. تو یہ اسکرین کے اوپر جو ہے آپ بے شک میری اس ویڈیو کو اس وقت پاز کر لیجئے، اور اس اسکرین کے اوپر جو ہے یہ ان کا اکاؤنٹ نمبر وہاں پہ دیا ہوا ہے. تو اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں یا ویسے آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ڈو دیٹ. اس سے آپ سمجھ لیجیے کہ آپ میری بھی مدد کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام جو غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں آپ ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں، بیکاز آئی ٹرسٹ دیم اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو ول آلسو ہیلپ می آؤٹ ان دس. تو جناب اب خبروں کی جانب جاتے ہیں. خبریں جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. آج صبح جناب ایران نے جو ہے اسرائیل کے اوپر میزائلوں سے ایک بڑا حملہ کیا ہے، جس کے باعث لاکھوں افراد جو ہے وہ بم شیلٹرز کے اندر جانے کے اوپر مجبور ہو گئے. یہ حملے اس وقت ہوئے جب امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ چھٹے دن میں داخل ہو چکی تھی، اور واشنگٹن میں امریکی فضائی حملوں کو روکنے کی کوشش چند گھنٹے پہلے ہی ناکام ہوئی تھی. یہ کوشش کس طرح ناکام ہوئی اس کی ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. بیسکلی واشنگٹن ڈی سی میں ریپبلکن سینیٹرز نے جو ہے ایک ایسی قرارداد کے خلاف ووٹ دیا جس کا مقصد فضائی حملوں کو، ایران پہ ہونے والے فضائی حملوں کو روکنا، اور یہ شرط عائد کرنا تھا کہ کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے امریکی کانگریس کی جو ہے وہ منظوری لی جائے. اس فیصلے کے بعد صدر ٹرمپ کے جنگ کی قیادت کرنے کے اختیارات جو ہے وہ بڑی حد تک بڑھ گئے ہیں، کیونکہ امریکی سینٹ میں ووٹنگ جو ہے 53 کے مقابلے میں 47 ووٹوں سے قرارداد کو آگے بڑھانے کے خلاف ہوئی ہے. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو ایکچولی سینٹ نے جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور اسی طرح فضائی حملے جو ہے وہ ایران کے اوپر جاری رکھیں. اور اس کے بعد جو ہے ایران نے اسرائیل کے اوپر جو ہے یہ بڑا میزائل حملہ جو ہے وہ کیا ہے. اور ایشیا کی اسٹاک مارکیٹوں میں جو ہے وہ آج کئی دنوں کے بعد جو ہے وہ ایکچولی گراوٹ کے بعد جو ہے وہ تیزی دیکھی گئی. ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ تو جو پاکستانی اسٹاک مارکیٹ ہے جو پچھلے کئی دنوں سے مختلف قسم کے دباؤ کا شکار تھی جب سے ہفتے کا آغاز ہوا ہے، تو اس کے اندر اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 1,60,000 کی جو حد ہے وہ اسے عبور کر چکی ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ اس نے 1,61,000 بھی عبور کر لیا ہے. 5,400 پوائنٹ جو ہے آج مارکیٹ پازیٹیو کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. مارکیٹ جو ہے تقریباً 151,000 تک جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی تھی. کافی بڑا جو ہے وہ اس کے اندر ایک ڈپ آیا تھا. 15,000 پوائنٹ سے بھی زیادہ کا ڈپ جو ہے ہم نے اس کے اندر ریکارڈ کیا. اب مارکیٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پازیٹیو اینگل کے اوپر جو ہے وہ جاری ہے، اور دیگر مارکیٹس کے اندر بھی جو ہے وہ یہ نظر آیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خبریں آنا شروع ہو رہی تھی کہ شاید جنگ بندی جو ہے وہ ہونے والی ہے یا معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈے ہونے والے ہیں، لیکن اس کے بعد ابھی تک جو ہے کم سے کم ایسی کوئی ہمیں آن دا گراؤنڈ ویزیبل بات جو ہے وہ فی الحال نظر نہیں آئی ہے کہ ہمیں نظر آئے کہ جناب یہ بمباری جو ہے وہ کم ہو، بلکہ ایران کی جانب سے بہت بڑا اسرائیل کے اوپر جو ہے میزائل حملہ کیا گیا ہے. ادھر آئی ایم ایف کی سربراہ نے کہا ہے کہ یہ تنازع عالمی معاشی استحکام کی صلاحیت کا امتحان لے رہا ہے. اگر یہ تنازع طویل ہو جاتا ہے تو اس کے عالمی توانائی کی قیمتوں، منڈیوں کے اعتماد، معاشی ترقی اور مہنگائی پر واضح اثرات وہ پڑھ سکتے ہیں. میں آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ہم ایک اپورڈ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں آئل پرائسز کے اندر، جو کہ تقریباً اب $83 سے بھی تجاوز کر گئی، اور اس کی وجہ سے اوبویسلی آپ دیکھیے گا، میں یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے پاکستان کے اندر بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آپ ایک اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا. اب ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھے گی تو کاسٹ آف مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، اور اس کی الٹیمیٹلی جو ہے مہنگائی کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوگا. اور جو آپ کو انٹرسٹ ریٹس اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ شاید آپ کو مزید دوبارہ بڑھتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں. اوبویسلی یہ بھی ایک مڈ ٹرم بات ہے، شارٹ ٹرم میں اتنی جلدی تو شاید ابھی نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جناب امریکہ کے اندر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے معاملے پہ سینٹ کی سماعت کے دوران احتجاج کرنے والے ایک سابق مرین اہلکار کو زبردستی کمرہ اجلاس سے باہر نکال دیا گیا. یہ ایک سابق فوجی تھا امریکہ کا ہی، اور یہ وہاں پہ جو سینٹ کی ہیئرنگ ہو رہی تھی وہاں پہ ادھر بیٹھا ہوا تھا. گرین پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ سینٹ کی نشست کے یہ امیدوار بھی ہیں، اور ان کا نام جو ہے وہ برائن میک گنس جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. اور یہ احتجاج کر رہے تھے کہ جناب یہ جو بھی جنگ ہو رہی ہے اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے اور ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اس کے اوپر یہ انہوں نے جب نعرے بازی وہاں پہ شروع کی تو ان کو کمرہ عدالت سے اٹھا کے باہر نکال دیا گیا کہ جناب آپ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے. اس کے علاوہ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے اسلامی جمہوریہ میں رجیم چینج کی اگر کوشش کی تو اسرائیل کے جوہری مرکز دمونا کو براہ راست جو ہے ہم نشانہ بنائیں گے. تو جو نیوکلیئر ایسٹ ہے اسرائیل کا اس کے بارے میں ایران نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جی اگر آپ نے یہاں پہ حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی تو پھر ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ آپ کا یہ جو ایٹمی ریئیکٹر ہے وہ ہوگا. رائٹرز نے اس حوالے سے خبر دی ہے کہ ایک اعلیٰ ایرانی فوجی عہدیدار نے کہا ہے کہ ایران کسی بھی بیرونی مداخلت یا حکومت گرانی کی سازش کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دے گا. انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں دمونا نیوکلیئر ریئیکٹر ایران کے ممکنہ اہداف میں
میں سر فہرست ہوگا۔ ایرانی اہلکار نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران کے پاس ایسے اہداف کو نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت موجود ہے، اور اگر جنگ مسلط کی گئی تو اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑے خوفناک ہوں گے۔ دوسری جانب ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں کویت اور بحرین میں امریکی فوج کے اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل پر 40 سے زائد میزائلوں سے جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے۔ ترجمان ایرانی فوج نے کہا ہے کہ حملوں میں امریکہ اور اسرائیل کے 10 ڈرونز بھی جو ہیں وہ تباہ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف رپورٹس کے مطابق کلیش رپورٹ نے ایکچولی جو کہ سیکورٹی معاملات کے اوپر جنگی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ رپورٹنگ کرتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکہ فضائیہ کا ایک F-15 اسٹرائک ایگل مبینہ طور پر بدھ کی صبح جنوب مغربی ایران میں اسٹرائک مشن کے دوران گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ ممکنہ طور پر ایرانی فضائی دفاع کی وجہ سے جو ہے یہ ہوا ہے۔ مبینہ طور پر عملے کے دونوں ارکان بحفاظت باہر نکال لیے گئے، اور امریکی اسرائیلی جنگی تلاش اور بچاؤ CACR کی ایک ٹیم مبینہ طور پر تقریباً 1 گھنٹے بعد ایران میں داخل ہوئی اور انہوں نے وہاں سے انہیں ریسکیو کیا، اور تاہم امریکی حکام نے واشنگٹن پوسٹ سے بات کرتے ہوئے اس دعوے کو جو ہے مسترد کر دیا۔ تو ایران کا یہ دعویٰ ہم نے کل کے اپنے ویلاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ ایک امریکی فائٹر جیٹ جو ہے وہ مار گرایا گیا ہے۔ کلیش رپورٹ بھی جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جناب وہ جہاز جو ہے F-15 لڑاکا طیارہ تھا، وہ کریش ہوا۔ اس سے پہلے 3 F-15 جو ہے وہ کویت کے اندر کویت کی جانب سے فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ تباہ ہو گئے تھے۔ اب ایک اور لڑاکا طیارے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک امریکہ اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ جناب ایرانی جو فورسز ہیں انہوں نے یہ لڑاکا طیارہ جو ہے وہ مار گرایا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فضائی دفاعی فورسز نے 3 کروز میزائل جو ہیں وہ گرا کر تباہ کیے ہیں۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق جمعرات کی صبح جاری بیان میں کہا گیا کہ 3 کروز میزائلوں کو الخرج شہر کے باہر فضا میں نشانہ بنا کر جو ہے وہ تباہ کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق میزائل سعودی فضائی دفاعی نظام نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے جو ہے تباہ کیے ہیں۔ الجزیرہ کی طرف سے جاری کی گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے آئل ڈیپو میں ابھی تک جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ اسکرین کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹیج کہ جو آگ ان کی ریفائنری میں لگی ہوئی تھی وہ ابھی تک بجھائی نہیں جا سکی ہے، اور یہ آگ ابھی بھی بھڑک رہی ہے۔ دوسری جانب RT کی جانب سے جو ہے، جو کہ ایک رشین نیوز آؤٹ لیٹ ہے، ان کی جانب سے یہ ویڈیو جو ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے مرکزی تل ابیب میں ایرانی میزائلز کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے۔ تو جہاں پہ یہ اتنی فائرنگ ہو رہی ہے وہیں پہ دفاعی نظام جو ہے میزائلوں کو روکنے کا بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ایسی ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے، یہ میں آپ کے ساتھ اسکرین کے اوپر جو ہے میں شیئر کرنا چاہوں گا، جس کے اندر بیسکلی دیکھا جا سکتا ہے کہ بظاہر ایک بیلسٹک میزائل کو جو ہے وہ مار گرانے کا منظر جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر دکھایا گیا ہے۔ غالب امکان ہے کہ یہ کارروائی تھارڈ یا SM-3 کے ذریعے کی گئی ہے۔ یہ واقعہ اس سے پہلے شمال مشرقی مصر میں ترکیہ کی سرحد کے قریب جو ہے وہ پیش آیا تھا۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ایرانی بیلسٹک میزائل کا ہدف جو ہے وہ انکلرک ایئر بیس تھا۔ اگر جو ہے یہ اگر آپ اس کو آپ دیکھیے یہ کیسے اس میزائل کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور وہ ہوا کے اندر ہی فضا کے اندر ہی جو ہے اس کو ضائع کیا جاتا ہے۔ اگر یہ بات درست ثابت ہوتی ہے تو یہ آج کے دن میں ایران کی جانب سے ترکی کی سرزمین کو نشانہ بنانے کی دوسری کوشش جو ہے وہ کہی جا رہی ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق ایران سے داغا گیا ایک بیلسٹک میزائل عراق اور شام کی فضائی حدود سے گزرتے ہوئے ترکی کی طرف بڑھ رہا تھا، جسے نیٹو کی فضائی دفاعی نظام نے راستے میں تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایران نے ترکی پر میزائل داغنے کی جناب باقاعدہ طور پہ تردید بھی کی ہے۔ ویسے تو یہ ویڈیو آپ کے ساتھ میں نے دکھائی ہے آپ کو، لیکن ایران اس کو ڈینائی کرتا ہے کہ جی ہم نے کوئی میزائل جو ہے وہ نہیں داغے ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کے جنرل سٹاف نے ترکی پر میزائل داغنے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی اور دوست ملک ترکی کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے اور اس کی سرزمین پر کسی بھی میزائل داغنے کی وہ تردید کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور بیسکلی جو سری لنکا اور بھارت کے پاس وہ جو ایک ایرانی جہاز تھا، جو بحری جہاز تھا جسے امریکی سب مرین کے ذریعے جو ہے ٹورپیڈو کے ذریعے تباہ کیا گیا تھا، ہم نے کل آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز شیئر کی تھی، ویڈیو بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی۔ اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا the US has perpetrated an atrocity at sea 2,000 miles away from Iran's shores. Frigate Dina, a guest of India's Navy carrying almost 130 sailors, was struck in international waters without warning. Mark my words, the US will come to bitterly regret precedent it has set. ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب انٹرنیشنل واٹرز کے اندر جو ہے یہ ایرانی بحری جہاز جو ہے جس کے اوپر 130 نیوی سیلرز جو ہیں وہاں پہ اس کے اوپر موجود تھے اور وہ ایک ایکسرسائز کے اندر شرکت کرنے کے لیے انڈیا گیا ہوا تھا، وہاں سے واپسی کے اوپر بغیر کسی وارننگ کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فائر کیا گیا اور اس کو تباہ کر دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ بات جو ہے وہ آپ کی یاد رکھی جائے گی، اور یہ جہاز جو ہے یہ جو بحری جہاز تھا یہ ایران کے ساحل سے 2000 میل دور تھا، تو یہ کسی جنگ میں بھی حصہ نہیں لے رہا تھا، نہ اس نے کسی امریکی مطلب جہاز کے اوپر حملہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا۔ اب اس میں ایک اور بہت بڑا سوال جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے کہ بیسکلی جس جگہ پہ یہ گیا ہوا تھا یہ بھارت تھا، اور بھارت کے اندر جو ہے وہ اس ایکسرسائز کے اندر شرکت کرنے کے لیے گیا تھا، وہاں سے واپس آ رہا تھا، تو کیا ان کی مخبری کی گئی ہے، کیا ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں، ان کی لوکیشنز وغیرہ شیئر کی گئی ہیں؟ اور جب آپ کو پتا تھا کہ مطلب بھارت، اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہاں پہ نریندر مودی کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت کرٹیسزم کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ ایران کے اندر سے بھی، کہ آیت اللہ خامنہئی کو جس طرح شہید کیا گیا یا ایران کے اوپر جس طرح حملہ کیا جا رہا ہے اس کی مذمت نہیں کی جا رہی انڈیا کی جانب سے،
اس پہ وہ چپ کر کے بالکل بیٹھے ہوئے. اور ایون جو ان کی اپوزیشن ہے, سونیا گاندھی ہو گئے یا راہل گاندھی ہو گئے, انہوں نے بھی جو ہے اس کے اوپر کہا ہے کہ جناب حکومت بول کیوں نہیں رہی, حکومت آخر چپ کیوں ہے. وہ ویسے مطلب مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں نا. ایک ہوتا ہے کہ جناب اچھا جی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے, قیام امن ہونا چاہیے, یہ ایک ہے بڑا میڈیوکر قسم کا بیان. اور ایک ہے کہ آپ اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جناب اس طرح ایک ملک کے اوپر جو ہے وہ آپ نے حملہ کیا ہے, اس کی خود مختاری کو آپ نے چیلنج کیا ہے, اس کی مختلف سرکاری بلڈنگز کو آپ تباہ کر رہے ہیں, ان کے سپریم لیڈر کو آپ نے شہید کر دیا ہے. مطلب یہ سارا کچھ ایران کے ساتھ ہوا ہے, تو آپ کو اس کی پراپرلی مذمت کرنی چاہیے, اور جو کرنے والا ہے, جو سب کچھ یہ کر رہا ہے, آپ کو اس کے خلاف بات کرنی چاہیے. لیکن ظاہری بات ہے وہاں سے اس کے حوالے سے جو ہے وہ سب کچھ نہیں کیا جا رہا. راجیو سردیسائی جو کہ ایک انڈین جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایکچولی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ایک ایرانی جنگی بحری جہاز نے کچھ دن پہلے ہماری بحریہ کے ساتھ ہماری ساحلی پٹی پر ایک بحری مشق کا انعقاد کیا, جس میں ہندوستانی صدر کی شرکت تھی. گھر کی طرف روانہ ہوئے اور ہمارے پانیوں سے زیادہ دور بحیرہ ہند میں ایک امریکی میزائل نے ٹارپیڈو کر دیا, جس سے 80 سے زیادہ افراد ہلاک, متعدد زخمی ہوئے. جب حملہ کیا گیا تو جہاز کسی جنگ جیسی سرگرمی میں مصروف نہیں تھا. ہماری کوئی قانونی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن اخلاقی ذمہ داری ضرور ہے. کیا ہم امریکیوں کو بتائیں گے کہ انہوں نے یہاں ایک لائن کراس کی ہے؟ تو مطلب انڈیا کے اپنے اندر بھی جو ہے سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے مہمان تھے اور وہ یہاں سے واپس اپنے گھر جا رہے تھے, تو آخر ان کے اوپر حملہ کیوں کیا گیا؟ امریکہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ لیکن ظاہری بات ہے, سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت ان کی خاموش ہے, وہ کوئی بات نہیں کر رہے. اس کے علاوہ قطر کی وزارت داخلہ کے مطابق اس نے احتیاطی اقدام کے طور پر دوحہ میں امریکی سفارت خانے کے قریب رہنے والے شہریوں کو وہاں سے اب نکالنا شروع کر دیا ہے. وزارت نے ایکس کے اوپر ایک بیان میں کہا ہے کہ ضروری حفاظتی اقدامات کے تحت ان کے لیے مناسب رہائش جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے. قطر کی جانب سے یہ اقدام سعودی عرب اور کویت میں امریکی سفارت خانوں اور دبئی میں امریکی قونصل خانے پر رواں ہفتے ڈرون حملوں کے بعد جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد سے مشرق وسطیٰ کی اہم سمندری گزرگاہ آبنہ ہرمز جو ہے وہ ابھی بھی بند ہے, اور امریکہ تاحال آبنہ ہرمز کا کنٹرول ایران سے چھڑانے کے اندر ناکام ہے, جس کے بعد خام تیل قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ جاری ہے, جس طرح میں نے آپ کو ویلاگ کے شروع میں بتایا. اور اس 2% اضافے کے بعد جو ہے وہ $84 فی بیرل کی سطح کے اوپر جو ہے وہ آئل پرائسز پہنچ چکی ہیں, جبکہ جو WTM خام تیل ہے وہ $77 فی بیرل میں جو ہے وہ اس وقت فروخت ہو رہا ہے. امریکی وزیر توانائی نے کہا ہے کہ امریکی بحریہ جلد ہی آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں کو جو ہے وہ کور یا تحفظ جو ہے وہ فراہم کرے گی. دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ٹرمپ اب تک ہرمز کھلانے کے لیے جہاز نہ بھیج سکے, ہرمز سے ایک بوند تیل نہیں جانے دیں گے. ابھی سمندر میں میزائل اور ڈرون کے علاوہ کچھ بڑا ظاہر ہی نہیں کیا گیا. ادھر کویتی بندرگاہ کے قریب دھماکے سے کارگو ٹینکر سے تیل سمندر میں رسنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں, اور بتایا جا رہا ہے کہ اس دھماکے میں عملہ جو ہے فی الحال بس محفوظ رہا ہے. اس کے علاوہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ایران میں جاری جنگ کے باعث توانائی کی عالمی قیمتوں میں اضافے کے بعد روس یورپ کو گیس کی سپلائی روکنے کے اوپر جو ہے وہ غور کر رہا ہے. انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یورپی یونین روسی گیس اور LNG پر پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جس کے باعث توانائی کے شعبے میں نئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. پوٹن کے مطابق اگر روسی گیس اور تیل پر مزید پابندیاں لگائیں گی تو ماسکو کے لیے دیگر عالمی منڈیوں کی طرف رخ کرنا زیادہ فائدہ مند جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے کویت میں ایرانی حملے میں ہلاک ہونے والے مزید 2 امریکی فوجیوں کی شناخت جو ہے وہ ظاہر کر دی ہے. امریکی فوج کے مطابق اتوار کے روز کویت میں ایک امریکی فوجی تنصیب پر ایران کے ڈرون حملے میں مجموعی طور پر 6 امریکی فوجی جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے, اور فوج کے مطابق 5ویں ہلاک ہونے والے فوجی کی شناخت میجر جیفری اوبرائن کے نام سے ہوئی ہے, جو 2012 میں امریکی فوج میں شامل ہوئے تھے. وہ امریکی ریاست آئیووا کے علاقے ڈالس کاؤنٹی کے رہائشی تھے, اور 2019 میں ان کی تعیناتی جو ہے وہ کویت میں کی گئی تھی. دوسری جانب پینٹاگون نے کہا ہے کہ حملے میں ہلاک ہونے والے 6 فوجی 54 سالہ رابرٹ مرزان تھے, جن کا تعلق امریکی ریاست کیلیفورنیا سے تھا. ان کی تصویر ابھی تک البتہ جاری نہیں کی گئی ہے. اس کے علاوہ عراق کے شمالی حصے میں قائم ایران مخالف کرد گروہ کے حکام نے خبر رساں ادارے کو بتایا ہے کہ وہ ایران کے اندر ممکنہ سرحد پار فوجی کارروائی کی تیاریاں کر رہا ہے, اور امریکی حکام نے عراقی کردوں سے کہا ہے کہ وہ ان کی حمایت کریں. کرد گروہوں کو بکھرتی ہوئی ایرانی اپوزیشن کا سب سے منظم حصہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے, اور خیال ہے کہ ان کے پاس ہزاروں تربیت یافتہ جنگجو جو ہے وہ موجود ہے. سو ایک یہ نئی اسٹریٹجی ہے جو بیسکلی ایران کے اندر جو ہے وہ بغاوت شروع کروانے کی ایک کوشش ہے کہ کردوں کے ذریعے امریکن بوٹس جو ہے, امریکن سولجر جو ہیں ان کو, یا اسرائیلی فورسز جو ہیں ان کو زمین پہ لینڈ نہ کروایا جائے, اور کردوں کی اور ایرانیوں کی جو پرانی ایک لڑائی ہے اس میں کردوں کو جا کے جو ہے سپورٹ کیا جائے, ان کو اسلحہ دیا جائے, پیسہ دیا جائے, اور ان کے فوجیوں کو جو ہے یا ان کے جنگجوؤں کو استعمال کیا جائے, اور ان کو بارڈر کراس کروا کے جو ہے وہ ایران سے لڑائی جو ہے وہ ان کے ذریعے کروائی جائے. اور اس حوالے سے جو کرد کمانڈرز ہیں ان کی افواج کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے جنگجو جو ہے پوری طرح تیار ہیں, اور اس ہفتے ہم کسی وقت بھی جو ہے وہ ایران میں داخل ہونے کے لیے پوری طرح تیار ہیں اگر ہمیں گرین سگنل ملتا ہے. تو یہ ایک نئی اسٹریٹجی ہے جو امریکہ جو ہے کر رہا ہے. بیسکلی وہ کرنا یہ چاہ رہا ہے, اور اس کا یہ پرانا طریقہ کار ہے کہ ایئر کور جو ہے وہ امریکہ دے, مطلب وہ فضا سے جو ہے ان کے اوپر اٹیک کرے, اور زمین کے اوپر جو انسانی مطلب جو فوج ہے وہ کسی اور کی ہو.
تاکہ ان کا جو ڈیتھ ٹول ہے وہ کم سے کم ہو, تاکہ ان کے فوجیوں کو کچھ نہ ہو, ان کے فوجی جو ہے وہ اس کے اندر ہلاک نہ ہو. تو یہ ایک پرانا طریقہ ہے جو اب جو ہے یہ دوبارہ ایران کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اپنانا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے گھر کے اندر ایک بہت بڑی شرمندگی ہوئی ہے, ایک بڑی شکست ہوئی ہے انہیں, اور وہ یہ ہے کہ فاکس نیوز کے ایک سروے کے مطابق صدر ٹرمپ کی کارکردگی کے نتائج کے بارے میں ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. ذہن میں رکھیے گا فاکس نیوز جو ہے ٹریڈیشنلی ویسے بھی ریپبلکنز کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا آیا ہے. یہ سروے انہوں نے ہی کروایا ہے, اور اس میں 57% ووٹرز نے ان کی کارکردگی کو ناپسند کیا ہے, جبکہ 43% نے اسے منظور کیا ہے. تو ایک میجورٹی جو ہے 50% سے زیادہ میجورٹی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے. بارڈر سیکیورٹی واحد معاملہ ہے جس میں زیادہ ووٹرز جو ہیں وہ صدر کی حمایت کرتے ہیں. اس معاملے پر 52% ووٹرز نے ان کے اقدامات کی منظوری دی, 48 نے ان کی مخالفت کی. اس کے علاوہ دیگر اہم مسائل پر صدر کی مقبولیت واضح طور پہ کم ہوئی ہے. مہنگائی کے اوپر جو ہے 35 پوائنٹس جو ہے وہ ان کے کٹے, اس معاملے کے اوپر منفی ہوئے. ٹیرف کے معاملات کے اوپر جو انہوں نے مختلف ممالک کے اوپر ٹیرف لگائے ہیں اس کے اوپر 27 پوائنٹس وہاں سے ان کی کمی ہوئی. معیشت اور صحت کی سہولیات کے اوپر 23 پوائنٹس جو ہے وہ منفی گیا. خارجہ پالیسی پہ 20 پوائنٹس کی منفی, ٹیکس کے معاملے پر 19 پوائنٹ, روزگار پر 13 پوائنٹس, امیگریشن پہ 6 پوائنٹس. پارٹی کے لحاظ سے نتائج جو ہے وہ کچھ یوں رہے. ڈیموکریٹس کی جانب سے 95% جو لوگ ڈیموکریٹس تھے یا ڈیموکریٹس کو ووٹ کرتے تھے ان میں سے 95% لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر obviously عدم اعتماد کا اظہار کیا. ریپبلکنز میں 87% نے ان کے کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا, جبکہ آزاد ووٹرز میں 72% نے عدم اطمینان کا اظہار کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی پرفارمنس کے اوپر. اس کے علاوہ چینی وزیر خارجہ نے جناب کہا ہے کہ چین ثالثی کے لیے اپنا ایک نمائندہ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ بھیجے گا. انہوں نے سعودی اور اماراتی وزراء خارجہ سے ٹیلی فون کے اوپر جو ہے وہ گفتگو بھی کی ہے, اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے تحمل اور اختلافات پرامن طریقوں سے حل کرنے کے موقف کو ہم سراہتے ہیں. اس کے علاوہ سابق سعودی انٹیلیجنس چیف ترکی الفیصل نے CNN کے اوپر جو ہے وہ کرسٹینا امانپور کو جو ہے ایک انٹرویو دیا ہے. ان سے سوال کیا گیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس تمام صورتحال میں سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل کو ہو سکتا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے, اور کیا آپ کے خیال میں اس سے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کے معمول پر آنے کی کوئی نئی راہ ہموار ہو سکتی ہے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات معمول پر آنے کی بات آپ بھول جائیں, خاص طور پر جب اسرائیل غزہ اور مغربی کنارے پر جو کچھ کر رہا ہے اسے دیکھیں. یہ دراصل نیتنیاہو کی جنگ ہے. آپ نے کتے اور دوم والی مثال دی تھی کہ اصل میں کون کس کو چلا رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یقیناً مسٹر نیتنیاہو ہیں جنہوں نے, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, امریکہ کے 7 دورے کیے اور بظاہر کسی نہ کسی طرح صدر کو اپنے موقف کی حمایت کے اوپر انہوں نے قائل کر لیا. لہٰذا نیتنیاہو اس جنگ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ ان مبہم اور سنگین اقدامات سے توجہ اٹھا سکیں جن میں انہوں نے اسرائیل کو دھکیل دیا ہے. صرف غزہ میں ہی نہیں بلکہ مغربی کنارے اور ملک کے اندرونی معاملات میں بھی. وہ اسرائیل کے آئین میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں بغیر کسی مؤثر نگرانی کے اپنی مرضی کے اقدامات کرنے کی زیادہ آزادی مل سکے. اسی وجہ سے وہ اس جنگ کو آگے بڑھا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ فلسطین میں زمین پر ہونے والے واقعات سے ہٹائی جا سکے. تو سعودی عرب کے جو سابق انٹیلیجنس چیف ہیں بڑا سخت قسم کا بیان جو ہے ان کی جانب سے آیا ہے. اس کے علاوہ RT نے ایک ویسٹرن میڈیا ایکچولی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کس طرح رپورٹ کرتا ہے, یہ ذرا اسکرین کے اوپر آپ یہ اسکرین شاٹ دیکھیے گا. RT جو رشین نیوز ایجنسی ہے ان کی جانب سے یہ اسکرین شاٹ جو ہے وہ شیئر کیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ رپورٹنگ کا جو ہے وہ فرق دیکھیے کہ کس طرح رپورٹنگ کی جاتی ہے. فروری 2022 میں چینل 4 جو کہ ایک امریکن چینل ہے, اس نے روس نے جب یوکرین کے اوپر حملہ کیا تھا تو انہوں نے ہیڈنگ کیا لگائی تھی اپنی خبروں کی, وار ان یورپ رشیا انویڈز یوکرین. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی روس نے جو ہے وہ یوکرین کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا. اور جب 3 مارچ 2026 کو اسرائیلی فورسز نے جب لبنان کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ انٹر ہوئے تو اس کو انہوں نے کس طرح رپورٹ کیا کہ اسرائیلی ٹروپس کراس انٹو لبنان. رشیا کرے تو جناب انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا ہے, اسرائیل کرے تو وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے ان کا بارڈر کراس کر کے وہ لبنان میں داخل ہو گئے. دونوں کو رپورٹ کرنے کے الفاظ جو ہیں وہ کتنے فرق ہیں. تو یہی ایک فرق ہوتا ہے جب بیسکلی آپ کی جو نیوز ہوتی ہیں وہ ایک کسی کے غلام بن جاتی ہیں اور آپ ان کی ہی زبان بولتے ہیں, تو دس از واٹ ہیپنس. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.